اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ثم الصلاۃ والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، آج کی جو مجلس ہے وہ مجلس ترحیم ہے، جو برائے بلندی درجات سید ایجاد حسین کاظمی صاحب مالک ان کے درجات بلند کرے، اور آج کی مجلس کا جو اہتمام ہے وہ سید اون کاظمی صاحب، سید میثم عباس کاظمی صاحب اور سید اذان کاظمی صاحب نے کیا ہے۔ مالک ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کے والد محترم کو امام زمانہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور سید علی رضا بخاری اور سید میر ابو صالح رضوی صاحب کے حکم کی تعمیل، کہ ان کے حکم کی تعمیل اور تعمیل پوری ہو گئی، کیونکہ آج کی جو مجلس کا موضوع ہے وہ موت ہے، کیونکہ مجلس ترحیم ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ موت پہ دو چار جملے بیان کیے جائیں کہ مومن کو موت کیسے آتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 29ویں پارے میں جو سورہ ملک ہے اس میں آیت نمبر 2 کے آدھے حصے کو تلاوت کیا ہے۔ یہ سورہ ملک وہ سورہ ہے کہ جس کی ٹوٹل جو آیات ہے وہ 30 ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے ٹوٹل جو الفاظ ہیں وہ 330 ہیں۔ یہ مکے میں صورت نازل ہوئی تھی، سورہ ملک، اور اس صورت کے جو ٹوٹل حروف ہیں وہ 1300 ہیں، اور اس سورہ ملک کی جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 30 ہیں، جس میں ارشاد ہو رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، پاک ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ پہلے میں نے موت کو خلق کیا، پھر میں نے زندگی کو خلق کیا، حالانکہ پہلے بندہ زندہ ہوتا ہے پھر بندہ مرتا ہے۔ اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ پہلے میں نے زندگی کو خلق کیا پھر میں نے موت کو خلق کیا، مگر یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے موت کو خلق کیا پھر میں نے زندگی کو خلق کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے اللہ نے کیوں موت کو خلق کیا، پھر اللہ نے زندگی کو خلق کیوں کیا؟ تو میں نے بڑے علماء سے سوال پوچھا کہ یہ جو آیت ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے میں نے زندگی، حالانکہ پہلے تو بندہ زندہ ہوتا ہے نا، پھر بندہ مرتا ہے نا، مگر یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے میں نے موت کو خلق کیا پھر میں نے زندگی کو خلق کیا۔ تو میں نے علماء سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو علماء نے یہ جواب دیا کہ اگر زندگی پہلے خلق ہوتی اور موت بعد میں خلق ہوتی تو موت کبھی بھی زندگی کو مار نہیں سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز پہلے خلق ہوتی ہے وہ بعد والی چیز پہ حاکم ہوتی ہے، یعنی جو پہلے، اگر پہلے زندگی خلق ہوتی
تو کبھی بھی موت زندگی کو نہیں مار سکتی تھی، کیونکہ جو چیز پہلے خلق ہوتی ہے وہ بعد والی چیز پہ حاکم ہوتی ہے، مالک ہوتی ہے۔ اس لیے ارشاد ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، یعنی جو چیز جیسے جیسے پہلے خلق ہوئی وہ بعد والی چیز پہ حاکم ہے۔ دیکھیں یہ زمین ہے، آسمان ہے، رفعی ہے، قدوم ہے، ارکلون ہے، ہی فہوف ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے، حجاب حمد ہے، مجد ہے، جبروت ہے۔ جیسے پہلے آسمان کا نام رفعی ہے، دوسرے کا نام قدوم ہے، تیسرے کا نام المعدوم ہے، چوتھے کا نام ارکلون ہے، پانچویں کا نام ہی فعوف ہے، چھٹے کا نام آروس ہے، ساتویں کا نام اجمع ہے۔ ساتویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا حجاب ہے، بہت بڑا ظہیر ہے، بہت بڑا کبیر ہے، بہت بڑے بڑے نظام ہیں جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ پہلے آسمان کا رنگ پانی اور دھواں ہے، دوسرے کا تانبے جیسا ہے، تیسرے کا مدم ہے، چوتھے کا سونے جیسا ہے، پانچویں کا چاندی جیسا ہے، چھٹے کا سبز یاقوت جیسا ہے، ساتویں کا آفتاب جیسا ہے۔ یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے، یہ دیکھیں ایک کہکشاں میں جو ہے وہ 41 ارب سورج ہوتے ہیں، اور اس ایک کہکشاں جیسی جو ہے نا وہ 70,000 کہکشائیں ہیں۔ 70,000 کہکشائیں جس ایک وجود میں سمٹ جائیں اسے ایک عالم کہتے ہیں، اور اس ایک عالم جیسے 10 لاکھ عالم ہیں۔ یعنی کائنات کتنی بڑی ہے، کائنات میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے محمد والے محمد کے۔ یعنی جو کچھ بھی بنا ہے وہ محمد والے محمد کے بعد بنا ہے۔ محمد والے محمد ہر چیز سے پہلے خلق ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو اللہ کہہ رہا ہے پہلے میں نے موت کو خلق کیا پھر میں نے زندگی کو خلق کیا، یعنی جو چیز پہلے خلق ہوتی ہے وہ بعد والی چیز پہ حاکم ہوتی ہے۔ یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ محمد والے محمد کے بعد خلق ہوئے ہیں، محمد والے محمد پہلے خلق ہوئے ہیں۔ یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی شے ہے وہ محمد والے محمد کی محکوم ہے، محمد والے محمد ہر چیز پہ حاکم ہے، کیونکہ جو پہلے چیز ہوتی ہے وہ آنے والی چیز پہ حاکم ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، پاک ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا۔ دیکھیں موت اور زندگی، یہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ موت بھی مر جائے گی، موت بھی ختم ہو جائے گی، یعنی جو موت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، یعنی کہ موت کو بھی موت ہے، مگر زندگی دائمی ہے، زندگی کو بقا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ زندگی کو کیوں بقا ہے اور موت نے ختم کیوں ہو جانا؟ کسی نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ موت نے تو ختم ہو جانا مگر زندگی کو کیوں بقا ہے؟ تو رسول خدا مسکرا کر فرماتے ہیں اس لیے زندگی کو بقا ہے کہ جو زندگی ہے وہ میرے بھائی علی کی ولایت سے خلق ہوئی ہے، اور جو چیز میرے بھائی کی ولایت سے خلق ہوتی ہے وہ کبھی مر کر بھی نہیں مرتی، اور زندگی ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے تو ہم جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس کا کندھا ہلا کے ہم کہتے ہیں سن اور سمجھ، کیونکہ اس کے اندر علی ولی اللہ ہوتا ہے، اس کے اندر ولایت علی ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ جو موت ہوتی ہے سرکار وہ مر جاتی ہے، جو زندگی ہوتی ہے اس میں بقا ہوتی ہے۔ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی بندے نے اس آیت کی تفسیر پوچھی، مولا الذی خلق الموت والحیات، پاک ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا، یعنی کہ اللہ نے موت اور زندگی کو خلق کیا۔ اب میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں میں علی وہ ہوں جو موت کو موت دوں گا، میں علی موت کو موت دوں گا۔ اور ایک تفسیر ہے علامہ حسین باروجردی کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ موت کو موت دیں گے۔ تو آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یحییٰ موت کو موت دیں گے جب علی علیہ السلام کا امر ہوگا، یعنی کہ وہ بھی علی علیہ السلام کے حکم کے مطابق کام کریں گے، یعنی کہ مومن کو موت نہیں آ سکتی، مومن مر کر بھی زندہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیں کہ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس کو موت کیسے آتی ہے؟ مولا مسکرائے، مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جب مومن دنیا سے جاتا ہے اس کے پاؤں کی طرف ملک الموت کھڑا ہوتا ہے، اس کے سر کی طرف میرا دادا علی کھڑا ہوتا ہے، ملک الموت میرے دادا علی سے پوچھتا ہے مولا اجازت ہے کہ میں اس مومن کی روح قبض کر لوں؟ تو چہرہ وجہ اللہ پر مسکراہٹ آتی ہے،
مولا مسکرا کر فرماتے ابھی نہیں، یہ ساری زندگی جو ہے، یہ ساری زندگی میری ولایت کا اقرار کرتا رہا ہے، میری ولایت کا پرچار کرتا رہا ہے، کیونکہ موت امر ہے، محمد والے محمد اول الامر ہیں، کسی کو بھی موت نہیں آ سکتی جب تک اول الامر کا امر نہ ہو۔ مولا اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ابو بصیر، ابو حمزہ صومالی، غور سے سنو، جو ہی مومن میرے دادا علی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیتا ہے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ملک الموت کہتا ہے کہ مولا اس نے مرنے سے پہلے کیوں آنکھیں بند کر لی؟ مولا فرمائیں گے کہ پوچھ اس سے پوچھ۔ تو مرنے والے سے ملک الموت پوچھے گا کہ تو نے مرنے سے پہلے آنکھیں کیوں بند کر لی؟ تو مرنے والا کہے گا میری آنکھوں کی توہین ہے کہ جس نے علی کو دیکھا وہ کسی اور کو دیکھے۔ تو اس لیے مومن کو موت نہیں ہے۔ مولا رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے اسے ایسے موت آئے گی کہ جیسے کسی بندے کے سامنے شہد پیش کی جاتی ہے۔ مومن کا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا قبر دو چیزیں ہیں، یا تو جنت کا باغ بن جائے گی یا جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جو میری ولایت کے اقرار کرتے ہیں، جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، جو میری ولایت کے اقرار کرتے ہیں، جنت ان کی مشتاق ہے، قبر چاہتی ہے کہ وہ ہم میں آئے، اور جو میری ولایت کے منکر ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ موت آتی ہے حق کے ساتھ، تو حق کون ہے؟ شیعوں کا پیر علی، کیونکہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بھی دنیا میں چاہے منافق ہو چاہے مومن ہو جب دنیا سے جاتا ہے تو میں علی کو دیکھتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھا مولا یہ عجیب بات ہے، جب آپ کا ماننے والا دنیا سے جائے آپ آئیں تو سمجھ میں آتی ہے، مولا جب آپ کا دشمن جائے تو پھر آپ کیوں جاتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے جب بھی میرا ماننے والا دنیا سے جاتا ہے میں علی اس کے قریب آ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر کہتا ہوں آج کے بعد جتنی بھی تیری تکلیفیں ہیں ساری ختم ہو گئی، آج کے بعد وہی ہوگا جو تو چاہے گا، اور جو میری ولایت کے منکر ہیں اس بندے کا کندھا ہلا کے میں ابو طالب کا بیٹا کہتا ہوں ساری زندگی تو مجھے بھونکتا رہا ہے، اب تجھے پتا چلے گا میں علی کس ہستی کا نام ہوں۔ قبر کو جنت بنانا ہے تو علی ولی اللہ کا اقرار کریں۔ موت شہد سے میٹھی ہے اس بندے کے لیے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے علی کی محبت موت کے وقت کام آئے گی، میرے علی کی محبت حشر میں کام آئے گی، میرے علی کی محبت نشر میں کام آئے گی۔ میرا علی وہ علی ہے جو سب سے عظیم ہے، سب سے حسین ہے۔ میرا علی وہ علی ہے کہ جو پول صراط پہ کام آئے گا۔ میرا علی وہ علی ہے جب پول صراط سے گزریں گے تو کام آئیں گے۔ دیکھیں جو پول صراط ہے نا وہ کوئی عام جگہ کا نام نہیں ہے۔ پول صراط سرکار علامہ عبدالحسین دستغیب اپنی کتاب میں جملہ لکھتے ہیں کہ پول صراط کی 7 گھاٹیاں ہیں، ایک گھاٹی کی لمبائی 70,000 میل کی، 4,90,000 میل لمبی پول صراط کو پار کیسے کریں گے؟ اتنی لمبی پول صراط۔ سرکار علامہ شیخ صدوق اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی لمبی پول صراط کیسے پار کریں گے؟ اتنی لمبی لمبی گھاٹیاں ہوں گی کیسے پار کریں گے؟ نیچے جہنم ہوں گی، اس کے اوپر وہ پول صراط ہوں گی، ہم کیسے پار کریں گے؟ چہرہ رسالت شفیع المذنبین سید العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء المساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین، پوری کائنات کا عظیم نبی، پوری کائنات کا حسین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے علی جیسا امام بھی جھک کر سلام کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا پہلا قدم پول صراط میں ہو، دوسرا تمہارا جنت کے اندر ہو، تو ہر عمل میں علی ولی اللہ کا اقرار کیا کرو۔ علی ولی اللہ ہے تو موت شہد سے میٹھی ہے، اگر علی ولی اللہ نہیں ہے تو کسی کا ڈیڈی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ولایت امیر المومنین ہے تو سب کچھ ہے۔ ماشاءاللہ میری تقریباً 6-7 کتابیں چھپ رہی ہیں، جس میں ایک ولایت کی بھی کتاب چھپ رہی ہے، کنز الولایت، میں نے علی ولی اللہ پہ لکھی، اور بھی کتابیں ماشاءاللہ میری چھپ رہی ہیں۔ ان میں نے ماشاءاللہ مولا
کی ولایت کے سمندر میں سے ایک قطرہ اٹھا کے میں نے لکھا ہے. تو میں یہاں پہ ایک جملہ پڑھ کے اس کے بعد ایک مصائب کا جملہ اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس کے قلب میں ہے اس کی جو زندگی ہے وہ دنیا میں جنت ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی بندے نے پوچھا تھا مولا دعا کرے میں جنت میں جاؤں. مولا مسکرا کر فرماتے تو جنت میں تو ہے. کہا مولا وہ کون سی جنت ہے؟ مولا مسکرا کر فرماتے ہیں میرے بابا علی کی ولایت کا نام تو جنت ہے. علی ولی اللہ ہے تو سب کچھ ہے، ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. سرکار علامہ شیخ مفید کی ایک کتاب ہے امالی شیخ مفید، انہوں نے اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شروع کرو انشاءاللہ اور انشاء علی کہہ کے، یعنی علی کی وہی چاہت ہے جو اللہ کی چاہت ہے. علامہ شیخ مفید کوئی عام ہستی نہیں ہے. علامہ شیخ مفید وہ ہستی ہیں جو سید رضی شریف کے استاد محترم ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ لکھا ہے، اور جو شیخ مفید ہیں وہ علامہ شیخ صدوق کے شاگرد ہیں. شیخ صدوق جو ہیں وہ علی بابویہ کے شاگرد ہیں. علی بابویہ جو ہیں وہ احمد بن محمد برکی کے شاگرد ہیں. احمد بن محمد برکی وہ ہستی ہیں جنہوں نے المحاسن کتاب بھی لکھی ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو 3 اماموں کے شاگرد بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام. تو وہ شیخ مفید اتنی بڑی شخصیت ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ شروع کرو اللہ کے نام سے یا علی کے نام سے. آج کل بندوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر کہنا نا انشاء علی، تم نے یہ شرک کر دیا، یہ شروع کرتا ہوں علی کے نام سے. یہ بھائی جان شیخ مفید میں لکھا، لگاؤ شیخ مفید پہ فتویٰ. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہے تو سب کچھ ہے. اگر علی ولی اللہ نہیں تو کچھ. میں نے 22 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا اسرار ولایت، وہ مارکیٹ میں بھی ہے. اس میں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھنا میری نبوت کا اقرار کا فائدہ اس بندے کو ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے. جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، یہ احتجاج تبرسی یہاں پڑی ہوئی ہے. احتجاج تبرسی میں لکھا ہوا ہے کہ مولا فرماتے ہیں جب بھی تم میں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو تم پر واجب ہے کہ تم علی ولی اللہ کہو. تو علماء نے جو کتابوں میں لکھا ہے، آپ اصول کافی کو اٹھا لیں، کیونکہ اصول کافی کا نام اصل جو ہے وہ الکافی ہے. الکافی کے 3 حصے تھے، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی. اور جو لکھنے والے تھے وہ شیخ جعفر محمد بن یعقوب کلینی تھے. آپ اصول کافی پڑھیں، آپ من لا یحضر الفقی پڑھیں، آپ علی استبصار پڑھیں قبلہ طوسی صاحب کی، آپ تہذیب الاحکام پڑھیں. پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم علی ولی اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیونکہ ولایت امیر المومنین ہے تو سب کچھ ہے. اگر علی ولی اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ولایت امیر المومنین پہ سمجھوتا نہیں کرنا. ولایت امیر المومنین، میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل فرمایا کرتے تھے، اور میرے استاد محترم شہید ملت جعفری علامہ فاضل حسین علوی فرمایا کرتے تھے، میر ابو صالح بھائی یقین کریں دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ جو علی ولی اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود پھر کہتے ہیں جی علی ولی اللہ کہاں لکھا ہوا ہے. مجھے امام حسین کی عزت کی قسم ہے، مجھے غازی عباس کی نالین کی قسم ہے، مجھے امام زمانہ کی غیبت کی قسم ہے، اگر علی ولی اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. علی ولی اللہ کی خاطر وہ بی بی اپنے گھر سے نکلی جو اپنے بابا کے سامنے نہیں آتی تھی. لوگوں کو پتہ نہیں علی ولی اللہ کیا ہے. علی ولی اللہ کی قیمت پوچھنی ہے تو بی بی زینب سے پوچھ. علی ولی اللہ کی قیمت پوچھنی ہے تو بی بی ام کلثوم سے پوچھ. تمہیں کیا پتا علی ولی اللہ کیا ہے؟ وہ بی بی جو بابا کے سامنے نہیں آتی تھی، وہ بدماشوں کے سامنے چلی گئی اور کہا میں اپنے بابا کی ولایت کو بچاؤں. لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے علی ولی اللہ. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علی ولی اللہ پہ کتنا خرچ ہوا ہے. سرکار ابو طالب کے گھر کا اجڑ گیا گھر سرکار ابو طالب علیہ السلام کا علی ولی اللہ پہ. جناب سیدہ نانے کی قبر پہ آ کہتی نانا جان
میں وعدہ کرتی ہوں تیرے خم غدیر کو بچا کے نانا واپس آؤں گی۔ 28 رجب کو چلی بی بی اپنے گھر، ایک ہاتھ سجاد کے کندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ جو تھا وہ حسین کے کندھے پہ رکھا۔ میں نے مقتل، میری یہ کتاب بھی چھپ رہی ہے اسرار مقتل، اس میں بھی میں نے یہ جملہ لکھا ہے، مجھے امام حسین کی عزت کی قسم ہے 17 قدم بی بی چلی تھی کہ بی بی نے فرمایا سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ امام سجاد رو کر فرماتے ہیں پھوپھی اماں تو اپنی حویلی میں نہیں چل رہی، شام کے بازاروں میں کیسے چلے گی؟ امام حسین بادشاہ نے مڑ کر دیکھا تو کبھی نہ رونے والا حسین رو پڑا۔ امام حسین بادشاہ کا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا، رو رو کے فرماتے عباس یہ کیا کر رہا ہے؟ ابو طالب کا پوتا، وقت کا حسن اور حسین، وقت کا عبد المطلب، وقت کا مولا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور وقت کے مولا علی علیہ السلام۔ جناب غازی شہنشاہ نے اپنا امامہ کھولا، بی بی زینب کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کر دیے۔ حسین کہتے ہیں عباس یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ علی کی بیٹی کے قدموں کے نشانوں پہ کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ پتہ ہی نہیں ہے تمہیں علی ولی اللہ کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین کی خاطر علی کی بیٹیاں گھر سے نکلی۔ مجھے امام حسین کی عزت کی قسم ہے علی ولی اللہ کی خاطر سرکار مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گرایا ان لوگوں نے۔ علی ولی اللہ کی خاطر امام حسین شب عاشور کو کبھی علی اکبر کو چومتے ہیں، کبھی سرکار قاسم کو چومتے ہیں۔ 10 محرم کا قیامت کا دن تھا کہ علی ولی اللہ کی خاطر سرکار علی اکبر علیہ السلام شہنشاہ بادشاہ کو برچھی لگی ہے، علی اصغر کو تیر لگا ہے، امام حسین زین سے گرے ہیں علی ولی اللہ کی خاطر۔ مجھے امام حسین کی عزت کی قسم 3 گھنٹے حسین نہ زین پہ ہے نہ زمین پہ ہے، تیروں کی نوکوں کے اوپر سوار ہے بطول کا بیٹا۔ معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، 3 گھنٹے کے بعد جو تیر تھے وہ وجود میں گھستے گئے، حسین زمین پر آئے، شمر قریب آیا، کسی نے حسین کو پتھر مارا، کسی نے حسین کو نیزہ مارا، کسی نے حسین کو تیر مارا۔ مجھے اس آج کی مجلس کی قسم ہے سیدی جا حسین کاظمی کے مولا درجات بلند کرے، مجھے علی ولی اللہ کی عزت کی قسم ہے امام حسین بادشاہ جو ہی زمین پر ہے، شمر نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، 13 ضربوں سے سر جدا کیا۔ امام زمانہ، آخری جملہ پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، امام زمانہ مالک شہنشاہ بقیت اللہ ولی العصر، امام زمانہ شہنشاہ بادشاہ جب بھی چیلم کا دن آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ رو رو کے کہتے ہیں ہائے دادا ہائے دادا ہائے دادا ہائے دادا۔ میں نے ایک جملہ پڑھا فارسی کی کتاب میں، میں نے ایک جملہ پڑھا ہے کہ حسین بن روح جو امام زمانہ کے نائب تھے وہ قریب آ کر کہتے ہیں مولا ہائے کر کے کیوں روتے، آنکھوں سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ امام زمانہ رو کے فرماتے ہیں حسین بن روح انصاف تو کر، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا بابا زین سے گرا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سر جدا ہوا تھا۔ معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، جو سید ہیں بابا علی رضا شاہ جی اور جتنے بھی سید ہیں، ابو صالح رضوی صاحب، جتنے بھی سادات ہیں، میں سلام کرتا ہوں، میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں۔ مجھے امام حسین کی عزت کی قسم ہے، امام زمانہ سے حسین بن روح نے پوچھا مولا کیا وجہ ہے کہ اتنی دور سے حسین یہاں پہ کیسے آیا؟ امام زمانہ کی آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ امام زمانہ رو کر فرماتے ہیں وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا تھا، اس نے میرے بابا کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر وہ گھسیٹ کے لا رہا تھا۔ کبھی نہ میری دادی زہرا نے اپنے سر سے چادر اتاری، اس دن میری دادی نے چادر اتار کر کبھی میرے دادے حسین کا گلا چومتی ہے، کبھی چہرہ چومتی ہے، رو رو کے کہتی ہے میرے اللہ اور تیرا دین بچ گیا، تیری زہرا اجڑ گئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ ہے قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے خالق اس مجلس کا ثواب سید بابا اعجاز حسین کاظمی صاحب کی روح کو پہنچاتے ہیں، مالک قبول اور منظور فرما۔ اور میں مشکور ہوں، شکر گزار ہوں بھائی ابو صالح رضوی صاحب کے، علی رضا بھائی کے، کہ ان کا حکم تھا، حکم کی تعمیل ہو گئی۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب ہمیشہ جئیں، اور دعا ہے جتنے مومن بے گھر ہیں مولا انہیں گھر عطا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مولا ہم وارث کے ہوتے ہوئے لا وارث ہیں، مولا ہمارے وارث کا ظہور فرما، مولا ہمارے وارث کو بھیج،
مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب جئیں، اور دعا ہے کہ مولا ہمیں علی ولی اللہ پہ قائم اور دائم رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔